الله الإسلام. قال الله تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، حضور پر نور، شافع یوم النشور، فخر دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ کی بارگاہ اقدس میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان اور اس کی عنایات سے ہمیں جتنی بھی نعمتیں اس کی بارگاہ سے عطا ہوئی وہ سب کے سب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل و تصدق سے ہیں. اللہ کو اپنی مخلوق سے اور مخلوق میں سب سے زیادہ انسانوں سے اللہ کو پیار ہے، اور جس کو محبوب کی غلامی کا اعزاز اللہ عطا فرماتا ہے اس پر اس کا خاص فضل، اس کا کرم اور اس کا احسان ہوتا ہے. محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے حضور کی امت کو جو بڑے بڑے انعامات ملے ہیں ان میں نیکیوں میں اضافہ کرنے، گناہوں کی معافی مانگنے کہ اللہ کریم نے بہت سے مواقع، یوں تو زندگی کا ایک ایک لمحہ، انسان کا ایک ایک سانس اللہ کی بارگاہ میں اپنی استغفار اور اس کی بارگاہ میں معافی، التجا اور اپنے لیے اس کے حضور جنت کا اور آخرت کے سامان کا خواہش مند اور طلبگار ہوتا ہے. لیکن خوش نصیبی یہ ہے کہ کچھ ایام اللہ نے مخصوص کر دیے کہ وہ ایام اس تسلسل سے کیے جانے والے عمل میں ان دنوں نیکیوں میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ عمل وہی ہوتا ہے، البتہ اس کی رحمت، اس کے کرم سے اس کی نیکی میں اور عمل میں کئی گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے. یہ اس کا اپنا کرم ہے، یہ اس کا اپنا فضل ہے، یہ کسی انسان کے اپنے دائرہ کار کی بات نہیں ہے. آپ دیکھ لیں انہی ایام میں رمضان المبارک ہیں، دن بھی سیم طلوع ہوں گے، غروب کا ٹائم بھی سیم ہوگا، اندھیرے اور روشنی کا سلسلہ بھی سیم ہوگا. یہ نہیں کہ رمضان کے دنوں میں کو دن 4 5 10 گھنٹے زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے، ایسا نہیں، سیم ہے. لیکن دن وہی ہیں. جب رمضان میں آتے ہیں
تو پھر وہ دن برکت والے بن جاتے ہیں، اس میں اور زیادہ برکت ہوتی ہے۔ یہ اس کا اپنا کرم ہے، اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ جمعے کا دن کوئی مخصوص نہیں ہے بھئی اس دن کوئی 2 گھنٹے سورج پہلے غروب ہوگا یا بعد میں، دن کی لمٹ ایک ہے، جیسے جمعے کے دن کی ہے سیم ہفتے کے دن کی بھی ہے، لیکن جمعے کے دن کی برکات زیادہ ہیں، اس کی طرف سے انعامات زیادہ ہیں۔ اسی طرح سارے دن ساری راتیں سب کچھ اسی کا ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب کی امت کو جو خاص تحفے عطا فرمائے ہیں ان میں پھر آگے ان مہینوں میں اس کا کرم دیکھیے کہ اس نے ہمیں لیلۃ القدر کی نعمت سے رمضان میں زیادہ، لیکن رمضان میں پھر لیلۃ القدر باقی ساری راتوں سے بڑھ جاتی ہے، یعنی یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ اسی طرح باقی ایام میں راتیں بھی ہیں اور دن بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہمیت اور عظمت والی رات وہ ہے جس کو ہمارے ہاں شب برات کہا جاتا ہے، لیلۃ البرات کہا جاتا ہے۔ یہ رات باقی راتوں سے بہت مختلف ہے، لیکن اس رات کی تقدس کا، اس رات کی عظمت کا اور اس رات کے سٹیٹس کا احساس کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے التجاؤں آرزوؤں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جس کو یہ سعادت مل جائے یقیناً اس پر اللہ کا خاص کرم اور اس پر اللہ کا خاص فضل ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، اس خیال میں وزن بھی ہے، اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب تم ایک رات کو مخصوص کر لو گے تو پھر قوم سہل پسندی زیادہ رکھتی ہے، لوگوں کی خواہش یہ ہوگی چلو آگے پیچھے نماز نہ بھی پڑھی جائے تو شب رات کو جب ہزاروں لاکھوں گناہوں کی بخشش ہو جائے گی سو اسی طرح ہم اسی دن رات کو عبادت کر لیں گے۔ یہ ان کا خیال ہے، کچھ معترضین کا خیال میں جان ہے، اعتراض میں جان ہے۔ مخصوص اس انداز سے آپ نے نہیں کرنی کہ آگے پیچھے بندہ پڑھے ہی نہ، وہ تو وہ ہوتا ہے جو تسلسل سے پڑھ رہا ہو، نمازی ہو، نیک ہو، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے والا ہو، گناہوں سے ڈرنے والا اور نیکی کی تمنا اور آرزو کرنے والا ہو۔ لیکن اس رات کی بہرحال اہمیت بھی ہے اور عظمت بھی ہے اور اس کی برکات بھی ہیں، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں ایک حدیث مبارک نقل فرمائی ہے، اس کو امام ابن حبان نے بھی نقل کیا ہے 5236 نمبر پہ، ابو بکر عمر بن عاص نے بھی بیان کیا ہے کتاب السنہ میں، اس کو بیہقی نے بھی بیان کیا ہے شعب الایمان میں 3833 نمبر پر، امام منذری نے بھی بیان کیا، امام حیثمی نے بیان کیا، اس کو ابن حجر حیثمی نے طبرانی کبیر اوسط سے دونوں کے حوالے سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں راوی اس کے ثقہ اور معتبر ہیں۔ اور حدیث مبارک یہ اس رات کی وہ جو عظمت والی رات آنے والی ہے، یعنی ہم کل پرسوں جس کو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے معمول سے زیادہ اہتمام کر کے اس کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر کے اپنی مغفرت اور گناہوں کی معافی کا اہتمام کریں گے اور کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں توفیق بھی دے اور یہ رات بار بار سعادت سے ہمیں نوازے بھی سے۔ فرماتے گئے حضرت معاذ ابن جبل، معاذ فرماتے گئے کہ حضور رحمت کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالی اس رات کو اپنی تمام مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی تخصیص نہ کرنا کہ اس کا مطلب ہے خدا نخواستہ
پہلے نہیں ہوتا. اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہم ہر وقت اپنے لوگوں کی، اپنی مخلوق کی طرف ہیں، لیکن فرماتے ہیں اس طرف اللہ کی رحمت، اس کی بخشش، اور اس رات اپنی طرف اپنی قوم اور امت، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے آج اللہ نے سب کو بخش دیا. یعنی شب برات کو اس کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوتا ہے ہم نے سب کو بخش دیا. لیکن بدقسمت کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی نسل کی تربیت نہ کر سکنے کی وجہ سے ان کی توجہ اس جانب مبذول نہیں کراتے کہ وہ مختلف قسم کے شغل تماشوں میں مصروف ہوتے ہیں. حالانکہ جب اس کی طرف سے انسان کی، مومن کی مغفرت کا اعلان ہو رہا ہو تو پھر یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اپنا سر کو اپنے کو سجدے میں رکھ کر اس کے حضور وہ دعا مانگنے میں مصروف ہو. اس رات، جس رات وہ مغفرت فرمائے تو اس رات بندہ اس کی بارگاہ میں، وہ تو ہر وقت کرم فرماتا ہے لیکن بندے کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اہتمام فرمائے. فرماتے ہیں کہ اعلان ہوتا ہے ہم نے سب کو بخش دیا. تو عرض کی گئی آقا سب بخشے گئے؟ گناہگار چھوٹے بڑے سارے بخشے گئے؟ حضور نے فرمایا ہاں. اعلان ہوتا ہے الا لمشرکن او محاشنین. حضور فرماتے ہیں باقی سب کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے لیکن شرک کرنے والے کی معافی کا اعلان نہیں ہوتا. اور مشاحن یعنی وہ بندہ جو کسی سے عداوت رکھے، کسی کے لیے دل میں بغض رکھے، کینہ ہو اس کے دل میں، یہ کتنی بڑی لعنت ہے. بغض، حسد، کینہ پروری کتنی بڑی لعنت ہے. دینے والا خدا ہے تو تیسرا بندہ اس سے جلتا پھرے تو یہ کینہ پروری ہوتی ہے. اور اس سے اپنے آپ کو انسان کو بچانا چاہیے. اس رات جب کہ اس کا اعلان ہوتا ہے ہم نے سب کو بخش دیا، اس رات بھی جو بدنصیب نہیں بخشے جاتے، ایک وہ مشرک اور دوسرا عداوت رکھنے والا کینہ پرور ہوتا ہے، اس کی مغفرت کا اعلان نہیں ہوتا. چنانچہ اسی طرح دوسری حدیث کو امام طبرانی نے، بہقی نے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، مقبول سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات کو اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے مومنو آج ہم نے تمہاری مغفرت کر دی ہے. 15ویں رات کو اللہ اپنے محبوب کی امت کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور پھر یہ کافروں کو اللہ مہلت دیتا ہے. اللہ اکبر. مومنوں کی معافی کا اعلان، کافروں کی رسی کو اللہ ڈھیلا کر دیتا ہے، دراز کر دیتا ہے. اور حضور نے فرمایا کینہ پرور آج کی رات بھی نہیں بخشا جائے گا. ہاں صدق کے دل سے توبہ کر لے تو اس کی بارگاہ میں وہ معافی پانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. جب تک کہ اس کو چھوڑے نہ تب تک اس کی معافی کا اعلان نہیں ہوتا. اسی طرح اور حدیث مبارک اس کو روایت کرتے ہیں حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده الاثنين مشاحن وقاتل النفس أو كما قال. اس حدیث مبارک کو بہقی نے بھی
اور اس کو ابن عاصم نے کتاب السنہ میں بھی، جامع المسانید میں بھی، اور اس کو اہل حدیث کے دور حاضر کا سب سے بڑا محدث شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا گئے اور اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتا گئے۔ صرف اعلان بھی نہیں ہوتا، اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کا اعلان تو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی مغفرت ہو گئی۔ حضور فرماتے گئے مگر 2 بدنصیب ایسے گئے جو آج اس رات بھی محروم رہنے والوں میں ہیں۔ عرض کی گئی آقا وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ایک تو وہ ہے جو کینہ پرور ہو، اور دوسرا کون ہے؟ حضور نے فرمایا کسی جان کو قتل کرنے والا۔ کینہ پرور بھی اور قاتل، یہ اللہ کی بارگاہ سے جب اس کے مخلوق محبوب کی امت کی مغفرت کا اعلان ہو رہا ہوتا گئے تو یہ 2 بدنصیب ان بڑی نعمتوں سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس اعتراض کو اٹھائے کہ یہ دیکھیے مخصوص کر لیا، تو ہم اس کو یہ عرض کریں گے اتنا بھی غور کر لو کہ اس مقدس رات ان لوگوں کے پہلے حضور نے اس پیپر کو آؤٹ فرما دیا کہ یہ نہیں بخشے جاتے۔ پتہ نہیں ملا کے نزدیک علم غیب کا اور فلسفہ کیا ہے؟ بھئی مغفرت کرنے والا اللہ، بخشنے والا اللہ ہے، اور ابھی بخشا جائے گا، بخشے گا کس کس کو وہ تو اللہ جانتا گئے، لیکن میرے حبیب نے پیپر پہلے آؤٹ کر کے ہمیں تیاری کی نشاندہی فرما دی کہ کوئی اتنے بڑی بدنصیبی اس کے ساتھ چمٹی نہ رہے۔ اپنے آپ کو کوشش کرو کہ حق کے ساتھ جوڑتے جاؤ اور برائی سے ہٹتے جاؤ۔ اسی طرح اور حدیث مبارک نقل کی ابن ماجہ نے بھی، دیگر نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، اور بزار نے بھی اس کو نقل کیا، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ لا يطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه الا لمشرک او محاش۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے گئے رضی اللہ تعالی عنہ، رسول مختار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نظر رحمت فرماتا گئے شعبان کی 15ویں رات میں تو اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا گئے مشرک کے اور کینہ پرور کے سوا۔ ایک اور بات بھی ذہن نشین کیجئے، جب یہ رات آتی ہے اس کو لوگ تمام کرتے ہیں، جوانوں کی مساجد میں کثرت ہوتی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں ضرورت ہی کیا ہے، یہ رات مخصوص کیوں ہے، اس رات کو آپ کیوں آ گئے؟ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ عرض کر کے رسول کائنات کی امت کو، حضور کے غلاموں کو اللہ کی قربت اور اس کی محبت کی اس تسبیح میں پرو کر ہر رات اور بالخصوص اس رات کو اہتمام کر کے
اس ٹوٹی ہوئی قوم کا تعلق رحمان کی اس اعلیٰ بارگاہ سے جوڑنا چاہتے ہیں جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں یہ گھڑی ہوئی بات ہے، نہ حدیث میں، نہ کوئی کتاب میں، نہ کوئی قرآن میں۔ بھئی اللہ کے بندو، ہم احادیث کی بات کریں تو تمہاری پریشانی، ہم قرآنی آیات کا سہارا لے تو تمہاری پریشانی۔ جس کی کھوپڑی الٹی ہو، جس کا میٹر ہی سیدھا نہ ہو، اس کی ڈائریکشن ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے اس کو حق سے آگاہ کر دینا۔ کوئی عمل کرے اس کی سعادت گئے، اس کی برکت سے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی یہ سعادت سے محروم رہ جائے تو ہم اس سوائے اس کے لیے دعا کے اور کیا عرض کر سکتے ہیں۔ ابی ہریرہ نے بھی نقل کیا، حضور رحمت کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان یغفر اللہ لعبادہ الا لمشرک او محاش۔ اب دیکھیے کینہ پروری بدقسمتی سے اگر ہم میں سے کسی کے دل و دماغ میں اتری ہوئی ہے، ہمیں اس کو نکال باہر کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ گناہوں کو بڑھانے کے لیے، نیکیوں کو مٹانے کے لیے کسی سے بغض رکھنا، کسی سے کینہ اور اس حوالے سے اناد رکھنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جتنا گناہگار مشرک ہے اور جتنا بڑا قاتل گناہگار ہے، سو اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی اتنا بھی بڑا مجرم گناہگار ہے کہ جو اس نعمت سے محروم چلا آ رہا ہے۔ حضور رحمت کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بزار نے اس حدیث کو نقل کیا اور اس کو نقل کیا گیا کتاب السنہ میں، اور اس کو دیگر نے بھی اپنی اپنی کتب میں نقل کیا، حتیٰ کہ البانی نے اہل حدیث کے محدث نے بھی اس حدیث پاک کی تخریج کرتے ہوئے اس کو صحیح قرار دیا۔ ان ابی بکر یعنی صدیق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لعباده إلا ما كان من مشرك أو محاشن لأخيه۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول مختار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو اللہ کریم اس دن بخشش فرما دیتا ہے بندوں کی، سوائے اس کے جو مشرک ہو یا اپنے بھائی سے کینہ رکھنے والا ہو۔ جلن، حسد، اناد، بغض، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ذرہ بھی نہیں، سوائے اپنے آپ کو جلانے کے، اپنے آپ کو مارنے کے، حسد کی آگ میں دھکیلنے کے، سوائے اپنے آپ کو پریشان کرنے کے اور کوئی نہیں۔ اگر تجھے اپنی عزت پہ ناز ہے تو دوسرے کو دینے والا بھی اللہ، تجھے اپنے عہدہ اور منصب پہ فخر ہے تو دوسرے کو بھی دینے والا، ہاں ایسا عہدہ، ایسے ہی عمل
کہ جو دوسرے کا انسانیت کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہو، اللہ کی مخلوق کے لیے ظلم اور ستم کا ذریعہ بن رہا ہو، اس بندے سے نفرت حق ہے۔ کسی اپنے بھائی سے کینہ رکھنا، حسد رکھنا، اس کا پہلا نقصان تو یہ ہے کہ بندہ دنیا میں ہر وقت اسی پریشانی میں مبتلا، اور دوسرا اس کا عذاب یہ ہے کہ آخرت میں بھی وہ اس گناہ سے، اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتا نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں لعنت اس کے کھاتے میں ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ سے دوری اور اس کی جہنم ٹھکانہ ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے گئے، یہ اگلی حدیث مبارک، اس کو بھی بزار نے روایت کیا، مجمع الزوائد نے روایت کیا، اس کو بہت سے اور بھی اکابرین محدثین نے نقل فرمایا۔ اسی حدیث سے ملتا جلتا مفہوم، بلکہ سیم مضمون تقریباً بنتا ہے، راوی بدل گئے۔ آپ فرماتے گئے، حضرت عوف کی روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یطلع اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان یغفر اللہ لعبادہ الا لمشرک او محاش او کما قال۔ عوف بن مالک بیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ تعالی نظر رحمت فرماتا ہے اپنی مخلوق پر شعبان کی 15ویں رات کو، اور اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے، باقی سب کی بخشش و مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ اب وہ کتنا خوش نصیب بندہ، ادھر وہ نظر رحمت کرے تو بندے کا سر سجدے میں پڑا ہو۔ اب بتائیے ہمیں تانا دینے والوں، یہ تم سنیوں نے گھڑ لی ہے رات، ہمیں تانا دینے والوں یہ بریلویوں نے شروع کر لی ہے۔ اوہ اللہ کے بندوں، کون سا جرم ہے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رکھا گئے، گناہوں کی معافی کا اہتمام کر رکھا گئے، اس کی بارگاہ میں مغفرت کا اہتمام کر رکھا گئے، اور ادھر سے اس کی نظر رحمت کو کتنا پروردگار اس پہ خوش ہوتا ہے کہ جس کی گردن آج اس کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہو اور وہ اس کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کر رکھا ہو۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے ملائکہ میں، دیکھو میرا بندہ آج بستر کو، آرام کو، سکون کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں اپنی مغفرت کے لیے دعا میں مصروف ہے۔ اس عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا، اور ہمیں یہ کام کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا موقع 1400 سال پہلے رحمت للعالمین خود عطا فرما گیا۔ حضور نے خود فرما دیا۔ اب دیکھیے جتنا بھی کرم گئے اللہ کا وہ ہے حضور کے صدقے سے، اللہ کا کرم ہے حضور کے۔ حضور کریم نہ بھی بتاتے، لیکن حضور نے بتا کے ایک تو یہ گئے آنے والے واقعات کی خبر میرا رسول، میرا نبی، اللہ کا حبیب پہلے دے دیتا گیا۔ یہی تو علم غیب ہے، اور محبوب کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ ان عائشہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلتا فخرجت فإذا هو بالبقیع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله
قلت یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعض نسائک فقال ان اللہ عز وجل ينزل لیلة النصف من شعبان الى سماء الدنیا فیغفر لی اکثر من عدد شعر غنم قلب وفی الباب ابی بکر الصدیق. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں ایک رات میں نے رسول مختار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے بستر پر نہ پایا. میں آپ کی تلاش کے لیے باہر نکلی تو دیکھا آپ بقیع مدینہ منورہ کے قبرستان میں ہیں. مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا اے عائشہ تو ڈرتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے اوپر ظلم کرے گا، خدا نخواستہ، کیا تیرا یہ ڈر تھا؟ لیکن جب عائشہ پاک نے سنا تو عرض کرنے لگی آقا ایسا تو نہیں، لیکن مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ بستر پر نہیں تو کہاں ہیں؟ ایک روایت میں اور اس سے ملتی جلتی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور اٹھے چلے گئے، میں پیچھے پیچھے گئی. جب میں گئی تو حضور رحمت کونین اللہ کی بارگاہ میں مناجات میں مصروف تھے. مجھے نہیں پتا وہ کیا کہہ رہے تھے، البتہ حضور نے میرے آنے کی قدموں کی آہٹ کو سنا تو فرمایا کون؟ میں نے کہا عائشہ. حضور نے ارشاد فرمایا کون عائشہ؟ میں نے کہا عائشہ تو حضور نے فرمایا کون؟ عائشہ. اس کو کہہ رہے گئے جس کے بستر سے ابھی اٹھ کے آ رہے گئے. وہ کہہ رہا گئے جو کروڑوں نہیں اربوں کھربوں غلاموں کو دیکھ کر بتائے کہ اس نے کب کہاں مجھ پہ درود پڑا تھا. وہ نبی فرما رہے گئے کب کہاں کس نے درود، وہ نبی جس کے بارے میں مولانا زکریا دیوبند مکتب کے عالم، وہ نبی جس کے بارے میں مولانا زکریا لکھتے ہیں معراج کی رات ملاقات ہوئی موسیٰ پاک سے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کا فرمان ہے کہ آپ کی امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں. آپ نے فرمایا بالکل کہا. موسیٰ پاک فرماتے ہیں میری خواہش ہے کسی ایک عالم سے مجھے ملائیں، میں اس سے ملوں. موسیٰ پاک نے یہ کہا، حضور نے وہی آواز دی غزالی آجا. عذر یا روح الغزالی، غزالی کی روح پہنچ گئی. کب کہا؟ موسیٰ پاک نے کب کہا؟ معراج پر. امام غزالی پیدا ہوئے 5ویں صدی ہجری میں. نبی نے کب بلایا؟ میں بالکل ضدی نہیں ہوں، صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں سادہ انداز میں، جو بندہ
500 سال بعد پیدا ہو کر عالم بننا تھا. 500 سال بعد پیدا ہو کر کتاب اعلی حضرت کا نام میں نے نہیں لیا کسی کو کینسر نہ ہو. مولانا زکریا دیوبند مکتب کے عالم نے یہ بات لکھی ہے, بہت سے علماء نے لکھی ہے. اس کا نام میں نے اس لیے لیا تاکہ اللہ کرے ذریت کو بھی احساس ہو. وہاں حضور نے فرمایا غزالی آ جا. موسیٰ پاک کی موجودگی میں اب 2 نبی ہو گئے, ایک نبی کی نہیں 2 نبی. میرے نبی نے کہا غزالی آ جا. موسیٰ پاک جو کہہ رہے تھے آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی, وہ موسیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے حضور پتہ نہیں یہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا. کہاں ہوگا؟ آپ غزالی کہہ رہے ہیں ممکن ہے روم میں پیدا ہو, آپ رومی کہیں ممکن ہے وہ بر صغیر میں پیدا ہو. آپ نے فرمایا آ جا. اس کا مطلب ہے جو نبی 500 سال بعد پیدا ہونے والے امام غزالی کو جانتا ہے, 1400 سال بعد والے ڈونگا باغ میں بیٹھے ہوئے درود و سلام پڑھنے والے کو بھی جانتا. یہ بات میں نے آپ کے ذوق کے لیے کی تھی. مجھے پتا ہے کہ جب میں نے 2-3 احادیث پڑھی ہیں تو وہ آپ میں دیکھ رہا تھا کہ گفتگو زیادہ ثقیل ہو رہی ہے. آپ کی خوراک کا مجھے پتا ہے نا. ڈونگا باغ والوں اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جہاں میں لگانا چاہ رہا تھا کہ عقیدے کا جب پھول آتا ہے تو آپ کے کیچ کرنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے. اس پر میں اللہ کا جتنا بھی شکر گزار بنوں, جتنا بھی شکر ادا کروں, قسم ہے اللہ کی میری درینہ خواہش تھی. مجھے پتہ ہے مجھے ابتدائی سالوں میں یہ مشکل کٹھن مرحلہ کاٹنا پڑا ہے, لیکن اب الحمدللہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کوئی لوگ شعر پہ خوش ہوتے ہیں لیکن ڈونگا باغ کے لوگوں کو عقیدے کا موتی دیں تو سب کے چہرے گلاب کی طرح کھل ہو جاتے ہیں. تو عرض یہ ہے جو 500 سال بعد والے کو جانتے گئے ہیں, 1000 بلکہ حدیث مبارک میں گئے حضور نے فرمایا جو قوم نکلے گی لشکر لڑے گا ان کے میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں اور ان کے سواروں کے نام بھی جانتا ہوں. اور میں نے یہ حدیث مبارک پڑھی ایک علاقے میں, تو وہاں کچھ علماء اکٹھے ہو گئے اہل حدیث. انہوں نے کہا اس نے غلط پڑھی, حدیث مبارک ہے ہی نہیں. تو وہ ان کی بدنصیبی تھی. انہوں نے جب یہ کہا تو میں نے کہا نہیں حدیث ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے. میں نے کہا تم لے آؤ کتاب. وہ لے آئے. ایک مسجد ان کی بنی ہوئی اور تقریباً 100 کے قریب نمازی ایک ہی نشست میں مسلمان ہو گئے. وہ مسجد کے جو منتظم تھے, وہ نمبردار تھے, ان کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا تھا, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, یہ حضور کو علم غیب ہے نہیں. میں نے کہا جی یہ حدیث میں نے پڑھی. انہوں نے کہا نہیں ہے. میں نے کہا کتاب میں لے نہیں آ سکا, تمہارے پاس ہونے گا؟ ہمارے پاس تو حدیث کی تو کتابیں ہیں. میں نے کہا لے آؤ. اچھا وہ لے آئے. تو میں نے کہا یہ ترجمہ تمہارا ہے؟ کہنے لگے جی مترجم ہے. میں نے کہا یہ تمہارا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگی جی یہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا اس نے ڈنڈی ماری ہے لیکن مار نہیں سکا. ڈنڈی ماری ہے اس نے لیکن مار نہیں سکا. میں نے کہا دوسری لاؤ, تیسری لاؤ. تو الحمدللہ یہ ہوا کہ ان بیچاروں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا اور اللہ نے لوگوں کو حقیقت کی راہ سے آشنا فرما دی. تو یہ بے نیاز کی کرم نوازی ہوتی ہے. تو عرض یہ کہ میرے نبی وہ
جو ہزاروں سال بعد آنے والوں کو جانتے ہیں. اگر آگے چلے تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہے کہ جو نبی میرے کریم آقا وصال کے بعد، اب یہ وصال سے پہلے تھا، 500 سال بعد والے کو جان رہے تھے نبی وصال سے پہلے، اور وصال کے بعد یہ قوت یہ طاقت کم نہیں ہوتی، پہلے 500 سال بعد والے کو بلا لیا، اور وصال کے بعد 600 سال بعد پیدا ہونے والے امام میرے کریم آقا اپنے غلام حضرت امام بصیری کے گھر میں آ گئے. یہ کتاب میری نہیں ہے، مولانا اشرف علی تھانوی یہ بھی دیوبند مکتب کے فکر کے عالم ہے. میرے نبی کے غلاموں، نبی کائنات علیہ السلام ظاہری غیات میں ہو تو 500 سال تک نظر رکھے تو نبی جانتے گئے، اور 5 کروڑ سال تک نظر رکھے تو جانتے گئے، اور وصال کے بعد 600 سال بعد والے کو بلایا نہیں، آ گئے ہیں. اچھا مزہ دیکھیے، مزہ دیکھیے، اس منبر کی بھی کوئی برکت ہے یار. ابھی میرے دماغ میں ایک بات آ گئی، ابھی آپ کی سبحان اللہ چلو سلو بھی ہو تو کوئی عرض نہیں سناؤں گا. دیکھیے بات یہ آ گئی کہ نبی تھے، اللہ کے نبی، دونوں نبی یوں گئے یوں آئے، یوں بھی دیر ہو گئی. یوں کا لفظ بھی مٹھ ہے، وہاں لفظ ہیں ہی نہیں. گئے بھی تو اچھا پھر غزالی کو بلایا کیوں، گئے کیوں نہیں؟ غزالی کو بلایا گئے نہیں، اور بصیری کو بلایا نہیں. نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں، میں پھر سمجھاتا. بھائی معراج، چلو اپنے ان ضدی دوستوں کو لے لیں جو کہتے ہیں فوت ہو گئے. معراج فوت ہونے سے پہلے کے بعد؟ پہلے یہ نا، فوت ہونے سے پہلے بقول ساتھیوں ان دوستوں کے بد نصیبوں کے نبی فوت ہو گئے. معراج پہلے، معراج زندگی میں گئے نہیں. غزالی کو بلایا اور بصیری کو زندگی وصال کے بعد اس کو بلایا نہیں گئے. کتابیں دونوں سجنا دے گھر دیاں، حوالہ سجنا دا منہ ساڈا زبان ساڈی. او نبی دے غلاموں، اگر نبی چاہتے تو تب بھی بلا لیتے، لیکن بتایا گئے نہ ہمارے لیے جانا کوئی مشکل ہے، نہ ان کو بلانا کوئی مشکل ہے. کبھی آ کے کرم فرماتے گئے، کبھی بس یہ ہوتا ہے میرے علی کو بلا لیتے گئے، اقبال کے پاس آ جاتے گئے. ہولی بولو. بس یہ ہوتا گئے، کبھی کسی کو بلا لیتے گئے تو کبھی اڈیالہ جیل یا میاں والی جیل میں آ جاتے گئے. تو پھر عاشق یہی کہتا ہے شب انتظار میں سو گیا وہ نصیب میرا جگا گئے. شب انتظار میں سو گیا وہ نصیب میرا جگا گئے. شب انتظار میں سو گیا وہ نصیب میرا جگا گئے. یہ کرم ہے میرے کریم کا کہ وہ میرے خواب میں آ گئے. حضور کریم ہے، بلا کے نوازیں.
آ کے اب دیکھیے ہر قبر میں مومن کو آ کے نوازتے ہیں، ان کی شان اللہ نے دی ہے۔ بھئی ہم کون ہوتے ہیں ناپ تول کرنے والے؟ اللہ جانے۔ اور اب دیکھیے پھر مسئلہ ذہن میں آ گیا۔ میں نے 5 تن پاک کے نام کی 5 حدیثیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ہر ایک میں کہا بھائی سے کینہ رکھنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ تو ڈونگا باغ والوں، میں جو 9 سال سے یہی چیخ رہا ہوں، اور ظالم قوم، جب اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ بھائی سے جو کینہ رکھے وہ نہیں بخشا جائے گا، تو جو بد نصیب امتی نبی سے کینہ رکھتا ہو، نبی سے کینہ رکھتا ہو، اتنی بڑی بد نصیب ہے وہ قوم جو نبی سے بغض رکھے، کیا بچے گا؟ بغض رکھنے والا، حسد کرنے والا، کینہ رکھنے والا۔ شان تو نے تو نہیں دی، میں نے تو نہیں دی، دینے والا اللہ نے عطا فرما دی، اور ہم چپ کر کے اس کے فیصلوں پر شکر کریں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی لیے کبھی اس کی بارگاہ میں شکوہ کرنے والی غربت اور تکبر کرنے والی دولت سے اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگو، کہ بندے کے پاس کچھ نہ ہو تو دوسرے سے حسد کرے، اور اگر کچھ ہو تو دوسرے کو نیچا سمجھے، وہ بھی کمینہ، اور کچھ نہ ہو تو اس پہ روتا پھرے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو عرض یہ کہے، مومنوں کی ماں صدیقہ پاک فرماتی ہیں، میں نے کہا عائشہ، حضور نے فرمایا کون عائشہ؟ من عائشہ؟ کون عائشہ؟ آپ فرماتی ہیں میں چپ ہو گئی۔ پھر میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ آئے آئے آئے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حدیث شریف ہو اور اس میں بندہ جتنا اترتا چلا جائے نا، مثلا اسی پہ غور کر لیں، اور تازہ اسی بستر سے آ رہے ہیں، اسی بستر سے حضور فرماتے گئے میری محبوب ازواج میں زوجہ عائشہ ہیں۔ انتخاب کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ محبوب کی محبوبہ ہے حضور کی زوجہ عائشہ پاک، اسی کے بستر سے آ رہے گئے، اسی کو کہہ رہے ہیں کون عائشہ؟ تو وہ عائشہ پاک جانتی ہیں کہ حضور مجھے محبوب رکھتے ہیں، تو فرما دیتی حضور آپ کی محبوبہ بیوی عائشہ ہوں۔ آگے یہ نہیں کہا، حضور نے فرمایا کون عائشہ؟ تو عائشہ کہتی ہیں آقا ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ آگے حضور نے کمال کیا، حضور نے فرمایا من نبی بکر، تھوڑا جا ہولی آنکھوں، کون ابو بکر؟ ام عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور ابو قحافہ دا پتر ابو بکر۔